ہو گئے اور امیر معاویہ امیر المومنین بن گئے. کوئی لمبا عرصہ گورنری کے بعد انہیں اقتدار و اختیار منتقل ہو گیا. اب ان کے بعد، ان کے وصال کے بعد، ان کا بیٹا یزید باپ کے بعد بیٹا سربراہ مملکت بنا، اور اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولی عہد نامزد بھی کر دیا تھا. اکابر صحابہ سے اپنی زندگی میں اس کے لیے عہد بھی لیا تھا. لیکن وہ وقت وہ تھا جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا. اس کا کمانڈر یزید تھا، اور یزید کے ماتحت لڑنے والوں میں حسنین کریمین شامل تھے. اور یہی یزید تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس معرکے میں شہید ہوئے تو انہوں نے حکم دیا، انہوں نے وصیت کی کہ شہر کے جس قدر قریب ہو سکے، قسطنطنیہ کے جتنا قریب ہو سکے مجھے دفن کیا جائے. چنانچہ لشکر اسلام ان کی میت لے کر شہر پناہ تک گیا، شہر کی دیوار تک گیا اور شہر کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا. تو قسطنطنیہ والوں نے کہا کہ ہم یہ قبر اکھیڑ کر پھینک دیں گے. تو اسی یزید نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم سلطنت اسلامیہ میں تمام گرجے گرا دو گے. تم اس قبر کو چھیڑ کر دیکھنا تو ریاست اسلامی جو افریقہ سے سائبیریا تک اور چین سے اسپانیہ تک، اس میں کتنے گرجے ہیں، کوئی ایک باقی نہیں رہے گا. چنانچہ کسی نے اسے چھیڑنے کی جرت نہ کی. قسطنطنیہ پر حملے اس لیے ہوتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس مسلمانوں کا جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ سارے جنتی ہوں گے. لیکن بعد میں آ کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں فتح. بہرحال ہر مسلمان نے کوشش کی کہ اس بشارت. تو اس وقت یزید وہ تھا جس کے ماتحت حضرت حسین لڑتے رہے. پھر اسی یزید سے اتنا شدید تصادم کس بات کی دلیل ہے؟ پھر کیا یزید کربلا میں موجود تھا؟ بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی جن میں صحابہ بھی تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کی؟ کیا ریاست کا قانون بدل گیا تھا؟ نہیں، وہی قانون تھا جو خلافت راشدہ سے آ رہا تھا، وہی عدالتیں تھیں جو خلافت راشدہ سے آ رہی تھی، وہی آئین و دستور تھا جو عہد نبوی سے آ رہا تھا. کیا کسی نے قرآن بدل دیا؟ قرآن بھی وہی مانا جا رہا تھا، نمازیں بھی وہی تھی، روزے بھی وہی تھے. سب کچھ اگر وہی تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا، پھر بعد میں اس کا کردار خراب ہو گیا. تو اس کا ذاتی کردار اگر خراب بھی ہو تو اس کی خرابی سے تو پورے ملک میں اتنی بڑی ریاست میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جب آئین و دستور اسلامی پہ عمل ہو رہا ہے، عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، قانون سارا شریعت کا اور قرآن کا نافذ ہے، تو پھر کیا ہے؟ پہلی بار یزید وہ شخص ہے جس نے پہلی بار اقتدار، فوج، طاقت، حکومت اپنی سمجھ لی تھی. اگر یہ فیصلہ، اگر یہ خیال، اگر یہ صورتحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوتی تو حضرت حسین انہی سے لڑ چکے ہوتے. کم و بیش 1,29,000 سالانہ وظیفہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، جو حضرت امیر معاویہ انہیں نواسۂ رسول سمجھ کر ان کی خدمت کے لیے ادا کرتے تھے. انہوں نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، وہ تو وصول کرتے رہے. کبھی ان کے ساتھ جنگ کا تصادم کا، کبھی اس کا نیا. جب یزید سری رائے خلافت ہوا اور نام کو تو امیر المومنین بنا، لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ریاست کو، سلطنت کو، اقتدار کو، اختیار کو، طاقت کو، فوج کو اپنا سمجھ لیا تھا. اور یہ
پورا جو اسلامی تاریخ کا ایک تسلسل آ رہا تھا اس میں اتنی بڑی تبدیلی تھی جو کسی ایک فرد کے کافر ہو جانے سے کہیں بہت بڑی تھی۔ ایک شخص اگر مرتد بھی ہو جاتا ہے تو اسلام کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ 10 بندوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن ایک طرز ریاست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اس ڈگر سے پوری قوم کو ہٹانے کا اور پوری اسلامی اس کو ریل گاڑی کو دوسری پٹری پر ڈالنے کا کام شروع ہو گیا تھا، جس کے آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ وہ ٹرین گزر گئی، سارا خانوادہ نبوی خاک و خون میں لوٹ گیا، اس کے نیچے کرچی کرچی ہو گیا، لیکن تاریخ کو، زمانے کو یہ بتا گیا کہ اسلام کیا ہے اور طاقت کس کی ہے اور کس کے لیے ہے۔ کسی فرد واحد کی طاقت نہیں، کسی فرد واحد کی حکومت نہیں، کوئی فرعون نہیں مانا جائے گا، کسی فرد کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے، سارے فیصلے اللہ و اللہ کے رسول کے ہوں گے، اور سربراہ سلطنت امین ہوگا ان کا، اور ان کی طرف سے فیصلے نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی، اپنے فیصلے نافذ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ حقوق انسانی کا مسئلہ تھا، اس میں صرف اسلام کو نہیں، غیر مسلموں کو، ذمیوں کو، کافروں کے بھی انسانی حقوق سے جو متاثر ہوتے تھے۔ یہ انسانیت کے حقوق کا مسئلہ تھا جس کی قیمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چکائی اور ادا کی، اور دونوں راستے واضح کر دیے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کی بنیاد کہاں سے پڑتی۔